حاصلاں میں ایسی زبان امام حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کربلا کے 9 حروف کی نسبت سے 9 حکایات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان نمبر 1، شان امام حسین، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اعلیٰ نسب، عزت و وجاہت والی بزرگ ہستیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے جو اپنے والدین، دادا دادی، نانا اور نانی، خالہ اور خالو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا، وہ شخصیت یہ ہیں۔ ان کے ابو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نانی جان حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے چچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھوپھی جان حضرت حالہ بنت ابی طالب اور ماموں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی خالہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیرگو بدخط سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ نمبر 2 پر حکایات ہے بڑے بھائی کا ادب۔ سخی ابن سخی شہزادہ علی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ قرضے۔ نمبر 2، فقیر بلا دینے والی غربت۔ نمبر 3، یا بہت زیادہ ضمان۔ اس شخص نے عرض کی، میں ان میں سے ایک وجہ سے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے 100 دینار یعنی سونے کے سکے دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے بھی بھیک مانگنے کے متعلق اس سے وہی بات فرمائی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔
اس نے وہی جواب دیا جو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکا تھا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، بھائی جان نے کیا عطا فرمایا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ 100 دینار۔ آپ نے بڑے بھائی سے برابری کو ناپسند فرماتے ہوئے اسے 99 دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑے بھائی کا درجہ رکھا انہوں نے۔ پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار دے دیے۔ اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جانے اور ان کی عطا کا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے تجھ پر اور تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے؟ بے شک وہ دونوں تو علم اور مال کے دریا ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جولیاں بھر بھر کے لاتا ہے، صلو علی الحبیب۔ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پیارے پیارے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز اور ادب و تعظیم تو دیکھیے، کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اسلام میں بڑے بھائی کا بڑا مقام ہے، جس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے شفقت و محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر۔ اگر گھر میں سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں تو گھر میں پیار بھرا ماحول بن سکتا ہے۔ آج کل گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے کی چھوٹے پر شفقت نہیں تو چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں، نتیجہ گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح بڑی بہن کو چھوٹی بہن سے اور چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے۔ رقم ہے کتاب، ورنہ والدین کے جیتے جی تو جیسے تیسے وقت گزر جاتا ہے، لیکن والدین کی وفات یا اپنی شادیوں کے بعد سکے بھائی بہنوں میں بھی بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر میں پیار و محبت بھرا ماحول بنانے میں والدین کا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں نرمی و شفقت سے سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچپن ہی سے گھر میں اچھا ماحول بنے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ نمبر 3 پر ہے بڑے بھائی سے محبت کا نرالا انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی شکر رنجی
یعنی معمولی ناراضگی جو کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے کی وجہ سے بات چیت بند ہے، تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا مقصد مکند یعنی پیشوا سمجھتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بتایا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدی اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی سے کمال و محبت کا بیان ہے، وہیں ایک بڑا اہم پیغام بھی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کی خدمت میں حاضری دے کر صلح کی صورت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کے بڑے خیر خواہ اور غمگزار تھے، یوں ہی اہل بیت اطہار صحابہ کرام پر بڑے شفیق و مہربان تھے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حقائق نمبر 4، صحابہ کرام اور شہزادہ عالی مقام کی آپس میں محبت کا بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین پر جانے کے لیے پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ اپنے خچر پر سوار تھے اور آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور سواری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی اے ابو عبید اللہ آپ سوار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار نہ ہوئے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسم دی کہ آپ اس پر ضرور سوار ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پرزور اصرار اور قسم دینے کی وجہ سے مان گئے اور فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، آپ سواری کے اگلے حصے پر سوار ہوں، میں پچھلے حصے پر سوار ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ سواری کے اگلے حصے پر سوار ہونے کا حقدار اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے سچ فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی سنا جیسا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الا من آذنا، یعنی سوائے اس کے جس کو سواری کا مالک اجازت دے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سوار ہو گئے
اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سوار تھے۔ نمبر 5 پر قائد ہے مقام امام حسین۔ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور آپ ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں سے مٹی وغیرہ صاف کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، آپ کی جو عظمت و شان میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نمبر 6 پر ہے کنیز کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک کنیز نے گلدستہ پیش کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جا تو اللہ پاک کے لیے آزاد ہے۔ عرض کی گئی، آپ نے ایک گلدستے پر کنیز کو آزاد فرما دیا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے یہی ادب سکھایا ہے۔ اے عاشقان امام حسین، شہزادہ مشکل کشا، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، یعنی عمل کرنے کے قابل۔ جب ایک گلدستہ پیش کرنے پر آپ کے نوازنے کا یہ عالم ہے کہ کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں تو دیگر معاملات میں کتنی بڑی عطائیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم سب بچے عاشق امام حسین بن جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کریں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں، نفرت نہ کریں، اپنے دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ رکھیں۔ محبت کے زبانی دعوے کرنا تو آسان ہے، اصل کمال تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب عاشق صحابہ و اہل بیت کا کیا کہنا کہ فرمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حقائق نمبر 7 پر ہے 3 سوالات کے درست جوابات۔ منقول ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عربی یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والے سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو، یا اہل عرب کے شریف آدمی سے، یا سخی آقا سے، یا حامل قرآن سے، یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن و منور ہو۔ اور آپ میں تو یہ چاروں علامات پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں، اور سخاوت کرنا تو آپ کی عادت مبارکہ ہے، اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور نورانی چہرہ
اس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دو گے تو میرے تمام مال میں سے 1/3 مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا تو 2/3 مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے 3 سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میرا تمام مال تمہارا ہے۔ اور آپ نے مال کا تھیلا جس پر عراقی مہر بھی لگی ہوئی تھی عرابی کی طرف بڑھا دیا، پھر پہلا سوال فرمایا نمبر 1 سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ پاک پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ کیا شان ہے آپ سرکار کے سوال پوچھنے کی۔ ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو کیا چیز مزین کرتی یعنی سجاتی ہے؟ اس نے عرض کی ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو۔ شہزادہ علی و وقار کربلا کے قافلہ و سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کی اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلا اسے عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہت النبی خاتم النبیین۔ اور نمبر 8 پر حکایات ہے شریعت کے مسئلے پر عمل۔ شہزادہ و مشکل کشا لخت جگر زہرا امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ نے اس گھر سے پانی مانگا تو ایک خادمہ پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی جس میں چاندی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے سے چاندی نکال کر خادمہ کو دی اور فرمایا کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فقیہی مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ان یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح کے سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اس واقعے سے شرعی مسائل پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ شریعت کی پیروی میں ہی محبت امام حسین پنہا یعنی چھپی ہوئی ہے۔
غیر شرعی کاموں میں مشغول ہونا کامل محبت امام حسین کے منافی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی خلاف مبارک گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے شریعت کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور یہ حضرات تو قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ وقت شہادت آپ کا ہو اور بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے اپنا سر جھکا دینا انہی کا حصہ ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلنے کے باوجود پاک بیبیوں کے صبر و ہمت کی مثال تاریخ میں ملنی دشوار ہی نہیں، قریب با ناممکن ہے، بلکہ اس مظلومیت کے باوجود پردہ و حیا کو برقرار رکھ کر زمانے میں وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عظیم و شان روشن مثال ہے۔ کربلا معلی کے واقعات سے عاشقان صحابہ و اہل بیت کو شریعت مطہرہ پر عمل کا جذبہ بڑھانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ ہمارے امام پاک اپنے مبارک سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیں اور ہم ننگے سر گھومنے میں فخر محسوس کریں؟ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ امام پاک فرض تو فرض نوافل و تلاوت کی کثرت فرمائیں، بلکہ عاشورہ یعنی 10 محرم شہادت کی رات ساری رات اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہیں، اور ایک ہم ہیں جو عاشق امام حسین کہلاتے ہیں لیکن عبادت کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ امام حسین کی نیاز بالکل دینی چاہیے، اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر رضا الہی کے لیے نیاز کی جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن نیاز کی وجہ سے نماز یا جماعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیاز کی وجہ سے مسلمانوں کے گزرنے کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ خاندان رسول کی باحیا پاک بیبیوں سے پیار کرنے والیاں کبھی غور کریں کہ کربلا شریف میں بے کسی کی حالت میں بھی ان کے پردے میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، اور ہم کیسی کنیز اہل بیت ہیں۔ شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانا، بازاروں میں گھومنا، شادیوں کے فنکشن میں نت نئے فیشن اپنا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرنا ان پاک بیبیوں کو کس قدر ناپسند ہوگا۔ بے بسی میں بھی حیا باقی رہی۔ سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ کربلا کا خونی منظر رسالے کی مدنی بہار فیضان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانے اور اخلاق و کردار کو نکھارنے کے لیے عاشقان صحابہ و اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کے دلوں میں صحابہ و اہل بیت کی محبت بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ غالباً 2004 کی بات ہے، فیضان مدینہ میں ایک ذمہ دار مبلغ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کم و بیش 15 سال سے وابستہ ہیں۔ کتنے سال؟ 15 سال سے وابستہ ہیں۔ حیرت انگیز بات بتائی انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان بد مذہبوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے انہیں یہ ذہن دیا گیا کہ عاشقان رسول علاج و کرام و کسی دیندار شخص کے قریب بھی مت جانا، ورنہ وہ تمہیں معاذ اللہ گمراہ کر دیں گے۔ حتیٰ کہ وہ کسی عاشق رسول غنی کو مذہبی حلیے میں دیکھتے
تو معاذ اللہ ان پر آوازیں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ لوگ بہت فلموں کے بڑے شوقین تھے، چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ سینما گھر جا کر فلم دیکھنے کا عرصہ دراز سے معمول تھا۔ تیری صفات کرے جو بیاں ایمان۔ زندگی اسی طرح غفلت میں گزر رہی تھی کہ ان کے نصیب جاگ اٹھے۔ یہ سن 1994 کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کے ماموں جو بد عقیدگی سے توبہ کر کے عاشقان صحابہ و اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر اتاری بن چکے تھے اور سارا دن امامہ شریف کا تاج سجائے رکھتے تھے۔ غالباً شبان المعظم کا مہینہ تھا۔ ایک بار جمعۃ المبارک کے دن صبح کے وقت ان کے یہ ماموں ان کے گھر آئے اور جاتے ہوئے ان مبلغ اسلامی بھائی کو شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق امیر اہل سنت کا رسالہ تحفے میں دیا۔ انہوں نے یہ سوچ کر لے لیا کہ ان کے جانے کے بعد کہیں رکھ دوں گا، مگر بعد میں جب ٹائٹل پر رسالے کا نام کربلا کا خونی منظر دیکھا تو اپنائیت سی محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے رسالہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان سے بے حد عقیدت کا اظہار اتنے بادب انداز میں پہلی بار پڑھنا، انداز تحریر اتنا پرسوز و پرتاثیر تھا کہ ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ کربلا والوں پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے رونے لگے۔ واقعہ کربلا کے زمن میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جن اصلاحی مدنی پھولوں سے نوازا تھا، انہوں نے تو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شہدائے کربلا سے متعلق بیانات تو بارہا پڑے تھے، مگر درس کربلا آج پہلی بار سمجھ میں آیا تھا۔ ان کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کو قریب بلایا اور اسے بھی وہ رسالہ پڑھ کر سنانے لگے۔ رسالہ سن کر وہ بھی رونے لگیں، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، عظیم عاشقان صحابہ، عاشق صحابہ و اہل بیت امیر اہل سنت کی تحریر سے ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوئی اور انہوں نے اور ان کی بہن نے اسی وقت برے عقائد المال سے توبہ کی اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری صفات کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 9 پر ہے آخری احکایات، اپنا تمام وظیفہ سائل کو دے دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کا پیغام عام فرمانے والے مشہور ولی اللہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ ایک شخص اپنی غربت کی شکایت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔
لانے والے نے عرض کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی کی رقم ہے، اسے قبول فرما لیجئے، یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس شخص کے حوالے کر دی اور بڑی ہے شان تیری بے گمان امام حسین۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضیہ سے ایک سوال ما جواب کا خلاصہ۔ سوال: اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، کون سائنٹی ہوگا جسے واقعہ کا کلی کربلا یعنی کربلا کے خوفناک کہنے کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل مخزون نہیں، یعنی رنجیدہ اور آنکھ پر غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل مخزون نہیں، اشکبار نہیں۔ ہاں، مصائب یعنی مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فرا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصد غم آوری و غم پیزوری یعنی جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا اور غم پالے رہنا خلاف بارضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے، اور اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ فتاوی رضیہ 24 نمبر صفحہ 486-488۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جان لیجئے کہ عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے درجات اور رفعت میں اضافے کی واضح دلیل ہے۔ لہذا جو شخص اس دن آپ کے مصائب کا ذکر کرے اسے یہ مناسب نہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی رضا کی طرف سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔